اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل۔ کل دعا کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی تھی اور اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا والا مانگنے والا محروم نہیں ہوتا۔ آج دعا کے متعلق چند اور باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ غلطی ہم خود کرتے ہیں، بدگمان خدا سے ہوتے ہیں۔ غلطی ہم خود کرتے ہیں، بدگمان اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ تب ایسی متبارز بات پش خود گمراہ ہوتے ہیں، خود غلطیاں کرتے ہیں۔ کل اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیسی محبت ہے، کس طرح تم کو پالا پوسا، اور پھر تو اس مانگتے ہو کہ اللہ مجھے فلان چیز دے تو پھر نہیں دیتا۔ تمام دنیا دی ہے، چھوٹی سی چیز مانگتے ہو نہیں دیتا۔ اس پر کل ہم نے مفصل بات کی تھی۔ ہم دعا میں بعض مرتبہ نخرے کرتے ہیں۔ نخرے جانتے ہیں؟ نخرے، نخروں سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ مجھے وہ جو فلان قسم کی جنت کے فلان قسم مینار ہے نا، وہ مجھے دے دو۔ تم جنت چاہیے یا فلان قسم مینار چاہیے؟ تم کو کیا پتہ چلا کہ فلان قسم مینار بھی ہے وہاں؟ اب یہ نخرے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب نخرے باز، تو اللہ رب العالمین کو نخرہ پسند نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس کو عاجزی پسند ہے۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو شروط اور قیود نہ لگائیں۔ ہاں یہ لگائیں کہ یا رب العالمین مجھے ہدایت دے، عافیت کے ساتھ میں کمزور ہوں۔ کبھی ہدایت ڈنڈی سی بھی ملتی ہے، کبھی کبھی آدمی کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔ رب العالمین میں مشقت میرے سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے آسانیاں پیدا کر دیں۔ یہ نخرہ نہیں ہے، یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اگر ایک آدمی کو دعا کا سلیقہ آ گیا تو اس نے بہت بڑا میدان پار کر دیا، اپنے رب کے رحمت کی گود میں چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا وہ کہ یہ خود بھی حیران ہوگا کہ کہاں سے کس طرح سے ہمیں راستے ہموار کی جاتے ہیں۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام، کہیں گلزار، کہیں آگ کہیں گلزار، کہیں پانی کہیں دریا کہیں راستے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ کیا کمی ہے؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ گھبراؤ اس وقت کہ تمہارا رب نہ ہو، لا مولا لہم،
جس کا مولا ہے وہ کیوں گھبراتا ہے؟ میں چند آپ کو ایسے واقعات بیان کروں گا کہ شاید یہ ہمارے ساتھیوں کو سب کو پتہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا مولانا عبید اللہ صاحب، یہ یہاں پرانا استاد ہے ہمارے ساتھ، اس کی لڑکیاں بہت تھیں، اس خانے میں بھی کچھ باقی ہے، لڑکیوں کا برمار ہے اس پر۔ اللہ پاک کی نعمت ہے، لڑکیاں نہ ہوتی تو لڑکی کہاں ہوتی؟ ساری لڑکیوں کی اولاد ہے، اور بعض لڑکیاں لڑکوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک بنگالی تھا، وہ مجھے ڈاکٹر سخی میرا دوست ہے، وہ کربوغ شریف کا ہے، بہت زبردست آدمی ہے، مجھے اس پر رشک آتا ہے۔ اس سے سالہ سال تک وہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتا، چھلانگ لگائے گا، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے گا وہ نماز میں داخل ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک بنگالی میرا دوست تھا، وہ رقص کر رہا تھا۔ میں اس کو کہا کہ بھائی اتنا خوش کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ لوگ تو بیٹی کے لیے خوش ہوتے ہیں، آپ بیٹی کے لیے خوش ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس وقت تک آپ کا ہے کہ جب تک شادی نہ کرو اس کو، جب شادی کرو تو پھر تمہارا نہیں ہے، پھر اس کا اپنا کام ہے، تمہارا اپنا کام ہے۔ بیٹی چھوٹی ہوتی ہے پھر بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے پھر بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ جب خاوند کی گھر جاتی ہے، اس خاوند کو بھی اپنا خاوند کو آپ کا بیٹا بنا دیتا ہے۔ بیٹی پہ تو مزے مزے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، واقعی جہاں تمہاری ایک بہن ہو غم مت کرو، پھر وہاں آپ کی بادشاہی ہے۔ جہاں تمہاری ایک بیٹی ہو وہاں تمہاری بادشاہی ہے۔ تو بہرحال بیٹیاں بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، بیٹی بھی مخلوق ہے۔ تو اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری بس بیوی کینسر ہے۔ اب کینسر ہم کہیں گے، وہ کہ تمہارے وہ اس کے بچہ نہیں پیدا نہیں ہوگا، یہ رحم خراب ہو گیا، یہ ہوا۔ وہ جن لوگوں کو ڈاکٹروں کا اپنے پریشان بھی تھا، اچھا استاد ہے ہمارا۔ ہم انسان کو جب ڈاکٹر کہتے ہیں تو انسان کی وہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مولانا عبید اللہ صاحب آپ تو ہوشیار آدمی ہے، تم کو میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ بس عبید اللہ آپ کے بیٹے کچھ نہیں ہوگا، یا ڈاکٹر نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے تو نہیں بھیجا ہے۔ میں جب خدا نے نہیں بھیجا ہے تو اس خدا پر چھوڑ دو۔ ابھی عبید اللہ بھی موجود ہے، منصور بھی موجود ہے، منصور اس کا بیٹا ہے۔ زبردست آدمی، آپ دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دیکھا تم گھبراتی کیوں ہے؟ جس رب نے پہلے پیدا کیا تھا اس وقت رحیم بھی اس نے پیدا کیا ہے، بچے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتے ہیں، بائیں بھی وہی کرتا ہے۔ بس کہو کہ میرا ہو جائے گا، غم کہو کہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ڈاکٹر، جھوٹ بولتا ہے، وہ بات مانتا ہے، یہ بات اچھی ہے اس کی، شاید دل میں جو بھی ہو لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو 1 سال کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، اسی عورت سے جس عورت کے بارے میں ڈاکٹر نے لاجواب کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو اس لیے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
کون ہے جو مجبوری کی حالت میں، دعا بےقراری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں دعا قبول کرتا ہے اور وہ برائی کو دور کرتا ہے؟ ہمیں وہ بتاؤ وہ کون ہے؟ اگر میں ہوں تو کیوں گھبراتے ہو؟ جب مشکلات کا اٹھانے والا میں ہوں تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایمان بہت کمزور ہے، ویسے زبان سے بہت کہتے ہیں کہ توحید ہے، یہ ہے نہیں، بلبلا ہے۔ صحابہ کرام میں یہی فرق تھا کہ وہ دل اور زبان سے خدا کے تھے اور اسی کی ماننے والے تھے اور اسی سے مانگنے والے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک واقعہ ہو گیا، یہ ہماری اس چاردیواری کی مدرسے کا واقعہ ہے۔ شاید ظہور کا جو ہمارے محمد خواجہ کا فاروق صاحب جو ہے، فاروق صاحب جو ہمارے ظہور صاحب کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، شہزاد بہن تھی، اور ہم اس کی ایک رشتہ ہمارے عبید اللہ صاحب نہیں، عبید اللہ اس کی بھائی عبید اللہ کے ساتھ اس کی بہن ہے، اس کا نام فاروق ہے۔ وہ جو تو اس نے کہا کہ صاحب اب کیا کیا جائے، ہمیں ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہوگی، کینسر ہو گئی۔ مجھے اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرا پارا چڑھ جاتا ہے۔ لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہوتے، میں نارمل حالت میں نہیں ہوتا اس وقت، بالکل نارمل حالت میں نہیں، یہ انگریز خان اسی کے ذریعے، یعنی عام حالت میں نہیں ہوتا۔ مجھے غصہ آتا ہے، آخر تم نے رب سے کیا بنایا ہے؟ تم نے رب کس کو کیا گمان کیا ہے؟ تو فاروق کو میں نے کہا کہ فاروق صاحب عالم نہیں تھا، وہ کس ڈاکٹر نے تم کو کہا ہے کہ نہیں یہ تمہاری اولاد نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے جواب دیا، رپورٹ ہے کہ اس کی رحم ختم ہے۔ لیکن یہ ختم ہے، کیوں ختم ہے؟ بیٹا ہوگا ٹھیک ٹھاک بھی ہوگا، بیٹے ہوں گے۔ میں نے ویسے کہا میں کہ اللہ میری بات کو جھوٹا مت بات ہوں تو غلط، مجھے پتہ ہے کہ 100% غلط آدمی ہوں، لیکن بس تو اس کو تھوڑا سا ایمان بنائے۔ ان لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں، یہ ڈاکٹروں پر ایمان رکھتے ہیں خام مقام۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ کرونا ہے، میں نے کہا نہیں ہے، میں نے کہا ہے نہیں کرونا۔ اس نے کہا جس نے ماسک نہیں پہنا وہ مر گیا، میں نے کہا جس نے ماسک پہنا وہ مر گیا۔ بے ماسک زندہ ہے، بے ماسک زندہ ہے۔ تو میرے پر گھنٹے کرتے تھے کیونکہ پوری دنیا ایک طرف تھی۔ تو ایک سال گزر گیا، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے مدرسے میں ایک کوئی مدرسہ ہو، اس میں ایک بکرا لاؤ۔ اس کا جو ساتھی تھا جو بکرا لینے والا تھا وہ بہت صحیح تھا، وہ نے بہت خطر بسیدہ سا بکرا لایا۔
میں یہاں کہ فاروق میرا دوست بھی ہے، تو یہ تو بہت پسند بکرا بھیجا تھا. وہ نے کہا کہ میں تو پیسے بہت دیے تھے، تو اس نے اپنی جیب میں رکھے تھے کچھ. پاکستان ہے. اور لاؤ کبھی کبھی گپ شپ میں باتیں اچھی لگتی ہے. مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ میں نے دیکھا ہی بھی ہے یا نہیں ہے اس بکرے کو. لوگوں نے کہا کہ پخان تھا، پخان نہیں، پخان. تو میں کہا ٹھیک ہے. ایک اور لایا، دوسرا سال ہوا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا. ایک اور لاؤ، پھر بیل لایا. میں کہا اب ٹھیک کیا تم نے، بیل کا حقدار ہے، کیونکہ تمہیں ایک مانگ رہا تھا، اب جو دو ہو گئے تو بیل ہونا چاہیے. تیسرا سال ہو گیا، پھر تیسرا پیدا ہو گیا. اب وہ زندہ ہے، فاروق بھی زندہ ہے، بیوی بھی زندہ ہے، وہ ہمارے شہزاد بھائی بھی زندہ ہے، حضور اسلام بھی زندہ ہے. الحمدللہ. پوچھو سے. اچھا 5 ہو گئے، درمیان میں ایک وفات ہو گیا. 5 بیل اس سے کہا جی. زبردست گر نہیں بتایا آپ کو میں نے. لوگوں کو مایوس مت کرو. جب خدا موجود ہے تو پھر مایوسی بھی کیا ہے؟ مایوسی وہ ہوتا ہے اس کا خدا نہ ہو. مایوس تو کافر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے مایوس کون کو ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ یقین جانو یہ امریکہ نہیں ہے. کہو کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا یہ منتصری روچ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ویسے ہم مایوس ہوتے ہیں، او یار یہ فلان بھی ہمارا مخالف ہوا، فلان مخالف ہوا، فلان. تو بات ہٹا کر تمام دنیا میں مخالف تھی، پوری دنیا. کوئی کہتے پنجپیری ہے، کوئی کہے بریدی ہے، کوئی کہتا تھا کیا غیر مقلد ہے، کوئی کہتے اہل حدیث ہے، کوئی کہتے جادوگر ہے. مجھے بتاؤ جو فتویٰ کسی نہیں لگایا اس پر مجھ پہ نہ لگایا ہو گیا ہو. میں نے کہا کہ سب شکست کھائیں گے، غم مت کرو. ڈرتے کیوں ہے؟ اللہ پاک جل جلالہ کھڑا کر دے گا تمہارے لیے لوگوں کو. تو اس کی 4-5 بیٹے ہو گئے، 4 زندہ ہے غالباً الحمدللہ. زبردست بیٹے ہیں، زبردست. اس کا نام فاروق ہے اور رہتا ہے کوہاٹ میں، KDI میں رہتا ہے. اور وہ ہمارے عزیز میں لگتا ہے. میرے والد صاحب کی جو والدہ تھی وہاں کی علاقے تھی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی. تو میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ڈرو مت، اپنے آپ سے ڈرا کرو، اپنے آپ سے ڈرا کرو. ابراہیم علیہ السلام کو کمزور ہو گیا ہے، خود بھی کہتے ہیں کہ وہ میرا شوہر عجوز ہے. وہ کہتے ہیں کذالک. اللہ تعالیٰ کسی کیا کم ہے؟ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین میری اولاد نہیں ہے، پسیدہ ہو گئی، اب کچھ ہوا، یہ ہوا. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا. کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو پسیدہ ہوں. انسان کمزور ہے. اعتماد ہونا چاہیے کس پر؟ اللہ تعالیٰ. بے اعتمادی مت کرو. رب پر مجھ پر جو اعتماد کرتا ہے میں اس کے اعتماد کو خراب نہیں کرتا. میرا رب کسی کے اعتماد کو خراب کرے گا؟ اگر یاد ہے، اگر آپ کو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میں کیسی بھی اعتماد خراب کروں اس کو؟ پھر تمہارا رب تمہارے اعتماد کو خراب کر دے.
یہ ہو نہیں سکتا. دس وقت گندگی ہمارے ساتھ اندر ہوتی ہے، خرابی، بےمانی، شرک. شرک دبیبن نمبر ہے. کیا ہے دبیبن؟ اسے دور بھاگو، بغیرت چیز ہے، دور. باقی ذکر جار کرو، آسمان پہ کرو، وہاں دو اسپیکر لٹکاؤ، وہاں سے لا الہ الا اللہ ہوگی نا، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن کہو کہ ایک اور بھی ہے، پھر وہاں لڑائی ہوگی. پھر کیا ہوگی وہاں؟ اور نہیں ہے، ایک اللہ ہے. تو وہ الحمدللہ ہوا. ایک بار مولانا ذبیح اللہ صاحب پہچانتے ہو آپ لوگ؟ ذبیح اللہ صاحب یہاں جو کبھی کبھی اذان بھی دیتے ہیں رمضان میں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں اذان دیتے ہیں. اس کی چچا نام ہے غیاث الدین صاحب، اب وفات ہو گیا. بہت زبردست آدمی تھا، نیک صالح. میں کہتا ہوں کہ دعا میں غلطی بھی مت کرو. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. عاجزی اختیار کرو، فکر مت کرو. خدا پوگے ورچے کہیں بھی اس وقت کیا کم ہے کیا کم اس کے پاس؟ تو مولانا ذبیح اللہ سے بنو کا ہے، بنو کا آدمی ہے. تو وہ میں اس وقت مصروفیت بھی کم تھی. میں گیا بنو گیا تھا تو غیاث الدین آیا. بہت بزرگ آدمی تھا، بڑا ڈانگ تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا. اور مفتی صاحب پشت میں بول رہا تھا. اقبال کو فالج لگ گیا. اقبال اس کا بیٹا ہے، ابھی زندہ ہے، زبردست زندہ ہے، کام کرتا ہے بیچارہ. کیوں لگ گیا؟ فالج ہو گیا. میں سوچا کہ یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، اس نے کوئی ایسی دعا مانگی ہے جو ضرورت سے زیادہ بہادرانہ تھی. ضرورت سے زیادہ بہادرانہ تھی. میں نے کہا کہ مولانا غیاث الدین صاحب مجھے آپ پر کچھ شک ہے. اس نے کہا کیا شک ہے؟ میں نے کہا کہ تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی ہے کہ اس میں کوئی آپ نے یہ کہا ہو کہ یا اللہ مجھے مثلا محبت دے دیں، باقی ساری چیزیں محبت مجھ سے لے لیں، ساری خوشیاں مجھ سے لے لیں. لوگ کہتے ہیں خوشیاں قربان کر دوں، یہ جو شعرا کرتے ہیں مجھے اتنا اس سے غصہ آتا ہے. میں نے کہا کہ ایک ناخن قربان نہیں کرتے بغیر تو ویسے کہتے ہیں کہ خوشیاں قربان کر دوں. جھوٹ بولتے ہیں. تمام خوشیاں قربان کر دوں تم پر تو ہی ہمارا ہو جائے. جب تھوڑی سی ایک ناخن کی وقت آ جاتا ہے کہو گے یار رب العالمین ناخن زبردست ہے. اس کو نہیں ضائع کرنا چاہتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کہا ذہن پر لوٹ ڈال دو. دراصل مجھے ایک آدمی اس وقت ایک حدیث ذہن میں آ گئی. یہ نہیں کہ کوئی بزرگی کی بات کر رہا ہوں، مجھے حدیث آ گئی ذہن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بہت پتلا سا ہوا تھا، بیمار تھا بہت پتلا سا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی، دعا یا کچھ؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ قیامت کے جتنی تکلیفیں ہوں وہ مجھ پر ڈال دیں لیکن مجھے آخر کی تکلیف سے بچائیں. درست جتنی تکلیفیں مجھ پر ڈال دو، آخر کی تکلیف سے مجھے نجات دو. بظاہر تو اچھی بات معلوم ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے رہتے ہیں شپیڑے، ایسا کہو گے نہیں، ہاں ایسا نہ کرو. دعا سیکھے. دعا کا سیکھنا خود ایک کیا ہے، اللہ پاک سے لپٹنا ہے. تو
اس نے کہا کہ پھر آپ نے اس سے دعا کیوں مانگی؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا مطلب تکلیفیں بہت زیادہ ہیں نہ ہو. تو نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کہیں، کیونکہ اللہ ہمیں دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے. پھر ٹھیک ہو گیا. میرے ذہن میں یہ بات تھی، ذہن میں آ گئی. کبھی کبھی اللہ پاک ذہن میں بات ڈال دیتا ہے. تو میں نے کہا غیاث الدین مولانا غیاث الدین صاحب آپ تو بڑے پاکیزہ آدمی ہیں، آپ نے کوئی دعا ایسی مانگی ہے کہ جس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ نے کچھ بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دعا مانگتا رہا تھا، یا رب العالمین مجھے کسی چیز کے اندر خوشی مت دو، بس ہر خوشی کی بدلے اپنی محبت ڈال دے دو. جو خوشی مجھے ملتی ہے نا، بس وہ خوشی نہ جس چیز میں کوئی خوشی، شادی میں خوشی ہے، بیٹے میں خوشی ہے، اولاد میں خوشی ہے، فلان میں خوشی ہے، فلان میں خوشی نہ، مجھے بس آپ کی محبت چاہیے. وہ تبارک ہوگا کچھ. تو میں نے کہا کہ مولانا آپ نے بہت غلط دعا مانگی ہے، تم نے اپنے رب پر بہت کم گمان کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہے کہ بس وہ تمہاری خوشی کے لیے بیٹھا ہے کہ جس سے خوشی چھین لو؟ تم تجارت کرتے ہو خدا کے ساتھ کہ یہ خوشی لے لو، یہ غم مجھے دے دو اور مجھے پر اس کے بدلے اپنی محبت دے دو. تو اب تجارت کرتے ہو خدا کے ساتھ؟ تجارت تو نہیں کرتا، لیکن میں نے بس یہ دعا تو کی ہے. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب اقالہ کریں. اقالہ یہ ہمارے وہ ہے، یہ فقہا کا ایک اصطلاح ہے کہ جب سودا پسند نہ ہو کہو کہ یار نہ واپسی کا پوچھ واپس کر دو. تو ہمارے ساتھ اقالہ کر دو. کیسی اقالہ کروں؟ میں کہو کہ آپ مسجد میں جائیں، 2 رکعت نفل کریں اور رب العالمین سے کہہ دیں کہ رب العالمین میں نے وہ دعا میں خطا ہو گیا تھا، مجھے ہر خوشی میں خوشی بھی دے دے، ہر تکلیف سے بھی بچائے، اور جنت اپنی محبت بھی بہت ہی زیادہ دے دے، اور کبھی بھی مجھے رسوا نہ کرے، مشکل میں نہ ڈال دے. میرے دم خم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں غلط ہو گیا ہوں، بس میرا سودا کیا کینسر ہے. ٹھیک. اب صبح نماز کا وقت آ گیا، صبح کے وقت. اب ذبیح اللہ زندہ ہے، اقبال بھی زندہ ہے. غیاث الدین صاحب تو وفات ہو گیا، وہ بوڑھا آدمی تھا. اسے پوچھے، آپ کو کہے کہ میرا اقبال ہے، یہ غیاث الدین کا بیٹا ہے. تو صبح اب نماز پڑھ چکا ہے، بھاگے آ رہے، جوش تکڑا کیا ہوا غیاث الدین مولا سے؟ میں سمجھا کہ کوئی خوشی کی خبر ہے. وہ نے کہا اقبال ٹھیک ہو گیا. میں کہا بس ٹھیک ہے، تمہارا اقالہ صحیح ہے، اقالہ صحیح ہے. میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے، میری باتیں آپ سمجھ گئے. تو دعاؤں میں انتہائی احتیاط کیا کریں. والد بچوں کے بارے میں لوست موت سا، پھر پشیمان ہوتے ہیں، برباد ہو جاؤ تم، پھر جب برباد ہو جاتے ہیں پھر روتے ہیں میرا بیٹا برباد ہو جائے. تم نے خود کہا تھا کہ برباد ہو جائے. تو اگر آپ دعاؤں میں احتیاط شروع کریں، کل دعاؤں پر ہم لگے ہیں، تو آپ نے ایک بہت بڑا میدان انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور ایک ایسا میدان مل جائے گا آپ کو کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ پاک کا کوئی حد نہیں ہے. یہ مت شرماؤ، میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا، میں کہ یار میرے ساتھ پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ دے دو. اس میں کیا رجے؟ میں کسی کی سوال نہیں کر سکتا، تو نہ سوال کی رسوائی سے بچایا میں، تو پھر کیوں نہیں دے گا؟ وہ خدا جانتا ہے کہ سوال کی رسوائی سے ڈرتا ہے. بیوی چلی گئی ہے، وہ بھی واپس کر دو.
اس کی دل تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو واپس کر دو، جکڑ دو اس کو، ایسا اس کو تڑپا دو، پھر دیکھ آتی نہیں آتی. لیکن دعا تو تب بھی نہیں مانگتے، سچائی سے دعا سچی دعا نہیں مانگتے. جھوٹ موٹ کی بات ہے، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. اگر نہ کرو خدا کے ساتھ، یہ کریں یار بس. اگر نہ، اگر یہ ہوگا پھر آگے ہوگا، اگر یہ ہوگا مگر یہ ہوگا، تو خدا کے ساتھ کیا اگر مگر ہے. تو یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اور میں نے تجربات بتا بھی دیے، چند میں نے مثالیں دی. اگر سر میں گنوا دوں، شاید یہ زبیر ہے، زبیر نہیں موجود ہوگا، نہیں پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے گردے میں پتھری ہے. میں کہا کیوں پتھری ہے؟ کہ آ رہے تھے بیچارہ، میں پریشان تھا تھوڑا سا. میرے پتھری وہ نہیں، وہ گردے میں، وہ پتے میں پتھری ہے. میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک بکرا لے لیں، پیسے تو مجھ سے لینا ہے، ویسے تم لینا ہے. وہ اتنا بکرا لے لیں کہ اس پر تم سوار ہو سکو. اس کو خدا کے نام پر ذبح کر دو، کہو کہ مجھے ٹھیک کر دو رب، یہ پتھری آئندہ نہ دیکھو. ٹھیک، وہ آپ ماننے والا بچہ ہے. زبیر بہت ماننے والا آدمی ہے. بچپن سے چھوٹے سے بچپن سے یہ بہت اطاعت والا ہے. بس وہ پتہ نہیں بکرا لے لیا، اس پر سوار ہو گیا، ذبح کر دیا. ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا، کہا کہ کچھ نہیں. جاؤ. ابھی تک میرے خیال میں 10 12 13 14 15 سال تو ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت اس کی طالب علمی کا زمانہ تھا. اس وقت سے لے کر ابھی تک، پھر مولا بن گیا، پھر تخصص کیا رہتا ہے. اب پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ بیماری اس کو پھر نہیں لگ گئی. وہ کیسے لگے گی جب اللہ تعالیٰ کے نام پر تم ایک کیا کریں؟ جب بیماری ہو جائے تو تھوڑا صدقہ کرا کریں. مجھ سے مت مانگو، خود اپنی طرف سے دے دو کہ صدقہ بھی تم دے دو. ہاں، صدقہ دے دو، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، اولاد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گی، سب کچھ ہوگا. ڈرو مت، لیکن کچھ نہ کچھ کش کرو. کیا کرو؟ کش. 10 روپے 20 روپیہ خدا کے نام پر دیا کرو تو اللہ. ہمارے گھر کے اندر جب بھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اب تو پوچھ ایک ختم خجگان کرتے ہیں. ختم خجگان کا مطلب یہ نہیں کہ خجگان، یعنی جو مقصد ہے کہ لا ملجا ولا ملجا من اللہ پاک کی مصیبت کو ہٹا دے، بس ایک یہ کرتے ہیں. دوسری 1000 2000 روپے کسی کو، یا 1 مرغی 2 مرغی کسی کو دے دیتے ہیں کہ تقسیم کرو کسی کو، زیادہ نہیں، تھوڑا سا. کل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے بچہ، کوئی بیماری نہیں ہوتی. میں اتنا بیمار تھا کہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو میری بیماری ایسی تھی کہ وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کشمکش میں ہے. بس میں خود بھی کہتا خدا سے کہاں جانے، ادھر جانے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے کرنا ہے، کہاں چکر لگانا ہے. تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اللہ تعالیٰ سے خیر دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہر قسم کے بلاؤں سے بچائیں، اپنے آفات سے بچائیں، بیٹوں کو درد سے بچائیں. اس نے پتہ نہیں 10 بیل ذبح کر دی، 10 بیل. اور نے بھی ذبح کی تھی، کسی 2 بیل، کسی 1 بیل. خیال ہے اس کو ٹھیک کر دو. 10 بیل اٹھ کے ٹھیک ٹھاک ہو گیا. دیکھو باتیں بھی کر رہا ہوں زبردست ٹھیک. تو صدقہ رد بلا ہے. صدقہ کیا ہے؟ پہلے کیا کرو؟ اللہ سے دعا مانگو، صدقہ کرو، پھر اس سے دعا علاج صدقہ سے کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی. ہم صدقہ کرتے نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی نہیں کرتے، تو پھر کیسے معاملہ ہوگا؟
یعنی گویا ہمیں اللہ پاک پر یقین نہیں، ہم کہتے ہیں کہ 2 روپے اگر لگ جائیں تو پھر وہ کہاں سے ملیں گے؟ اسی لیے ہمارے کام نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں وہ ایک آدمی کے پاس، میرے پاس میرا بھائی ہے، اس نے کہا کہ میں بہت قرض ہے. میں نے کہا کہ خدا کے نام پر پیسہ دیا کرو. پیسہ ہوتا ہاں 100 میں 1 روپے 2 روپے دیا کرو. رضوان جی سوچا تھا لوڑو، یہ پتہ ہے اس کا پارٹنر ہے تایا ہے پتہ نہیں. بہت گھر قرضہ چڑھ گیا تھا، ہر کسی نے دھوکہ دیا تھا. نئے نئے آدمی جاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لوگ. تقریباً 2 سال کے بعد مجھے 25,000 روپے پاکستانی دیے. اس وقت 25,000 روپے پاکستانی بہت. یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے. کیا کروں؟ جس کو آپ مستحق لگے. لذا خیر دی ہمارے اپنے بھائی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اگرچہ میں ٹکڑا تو نہیں ہوں، کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک لگائے گا. تو وہ میں نے 25,000 روپے لے لیے. قرض ختم، اس کے قرض ختم ہو گئے. یہ 25,000 روپے اس کی کیا ہو گیا؟ اس کا زکوٰۃ نکلا ہے. تو پیسے نا کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں تو میں صرف لب لباب یہ ہے کہ اپنے رب کی دامن کو مت چھوڑو. بس جب بھی تم سے اللہ کا دامن چھوٹ گیا تو سمجھو کہ بس میں چلا گیا دنیا سے. پھر اس اوپر سے نیچے ٹھیک ہے آپ، ورنہ نہ بیماریوں کو غم کریں نہ فقیری کی غم کریں. فقیر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ پیسہ نہیں ہے نا، روٹی ملتی ہے آپ کو. اللہ پاک کا وعدہ ہے. بچے بدماش ہے یار اس کو ٹھیک کرو، ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن تم بھی بدماشی مت کرو، کیونکہ ہم بچوں کو بدماش دیکھنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ جب گالی دیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. اس کو اخلاق بتایا کرو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. آج سارے میرے پاس جرگا آیا تھا، آپ نے دیکھا تھا ہمارے پاس. وہاں جب میں سلام پھیرا تو جرگا آ گیا. یہ سارے یہ لوگ تھے. اب وہاں اوپر سے وہاں دیکھو وہ کھڑا ہے سنتری صاحب، وہاں مجھ پر کھڑا ہے. زبیر آیا تھا، دودھ آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آج باتیں نہ کریں. میں نے کہا آج تو باتیں کرنی ہے. سیدھی بات تو آج کرنی ہے. کیسے ایمان بنے گا؟ کیونکہ یہ تو ہے ایمان بننے کی جگہ. ہم ایمان بننے کی جگہ پہ آئے ہیں. اگر ہم یہاں اپنی ایمان نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، وہی ووٹ ہے نوٹ ہے، کیا کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا. خدا مبارک پر کو جو خدا نہ ہو رہا ہے کچھ تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سارا جرگا آیا تھا میرے پاس. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کیا آپ بیمار ہے؟ اور میں نے کہا میں نے آدھی بات کی ہے دعا کے بارے میں، آدھی رہ گئی ہے اور وہ بھی کم کیا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کی میں سب اس کے حکم مانتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ ان کا حکم مان کر آپ سے میں رخصت دے دوں گا. صحیح ہے نا؟